نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا۔ یہ سورہ شمس ہے اور سورہ اللیل دونوں مل کے ایک جوڑا ہیں۔ ان دونوں میں مشترکہ طور پر قیامت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک اور دلیل قائم کی ہے۔ آپ اس دنیا پہ اگر کبھی نظر ڈالیں تو آپ اللہ تعالیٰ کا طریقہ تخلیق یہ دیکھیں گے کہ اس نے ہر چیز جوڑوں کی شکل میں پیدا کی ہے۔ کچھ جوڑے ایسے ہی ہیں جو یہاں اس صورت میں سورہ شمس اور سورہ واللیل میں بیان کیے گئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے ہائی لائٹ کر دیا ان حصوں کو کہ سورج اور چاند کا جوڑا، رات اور دن کا جوڑا، آسمان اور زمین کا جوڑا، اور اگلی صورت میں رات اور دن کے ساتھ مرد اور عورت کا جوڑا۔ اس کو بنیاد بنا کے ان دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ جو بات سمجھانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ دیکھو، یہ میرا طریقہ تخلیق ہے کہ میں نے اس دنیا میں جو چیز بھی بنائی ہے اس کو میں کامل معنویت اس وقت دیتا ہوں جب جوڑے کے دونوں اجزاء آپس میں مل جائیں اور پھر وہ اپنے مقصد، جس مقصد کے لیے وہ پیدا کیے گئے ہیں، اس کے حصول کے لیے پھر ہی وہ مؤثر ہوتے ہیں۔ اس کو مثال سے یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مرد اور عورت کا جوڑا بنایا ہے۔ ایک ایسی دنیا کا تصور کریں کہ جس میں صرف مرد ہوں، یا ایک ایسی دنیا کا تصور کریں جس میں صرف عورتیں ہوں، تو آپ دیکھیں گے کہ انسانیت ایک نسل میں ختم ہو جائے گی۔ مرد اور عورت ملتے ہیں، پھر جو انسانیت کا مقصد وجود ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ان جوڑوں کی مثال دے کر یہ بیان کر رہے ہیں کہ لوگوں، یہ دنیا بھی جو ہے اس کا بھی ایک جوڑا ہے۔ اس دنیا کا جوڑا آخرت ہے۔ اگر آخرت کا جوڑا تم ہٹا دو گے اور صرف اس دنیا کو ہی کامل حقیقت سمجھو گے تو پھر تمہیں نظر آئے گا کہ یہاں پہ تو صرف ظلم ہو رہا ہے، ناانصافی ہے۔ ایک بہترین انسان ہے، صالح انسان ہے، نیک انسان ہے، وہ پستا ہے، وہ دبتا ہے، وہ محرومی کا شکار ہے، وہ مایوسی کا شکار ہے، اور ایک ظالم ہے، ایک بدکار ہے، اس کو کسی طرح اقتدار حاصل ہو گیا ہے۔ ایک برا آدمی ہے، وہ بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے، قتل کر رہا ہے، لوگوں کی جان مال آبرو سے کھیل رہا ہے، اس کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اگر صرف دنیا کو تم نظر میں رکھو گے تو میرا مقصد تخلیق تم پہ واضح نہیں ہوگا۔ تو اس جوڑے کے ایک حصے کو تم جانتے ہو، دوسرا میں بتا رہا ہوں۔ دوسرا جوڑا ہے آخرت، اور تعلق کیا ہے؟ یہ دارالعمل ہے، وہ دارالجزا ہے۔ یہاں پہ امتحان ہو رہا ہے، آزمائش ہو رہی ہے، اور وہاں پر اچھوں کو اچھا بدلہ ملے گا اور بروں کو برا بدلہ ملے گا۔ تو یہ استدلال ہے جو قیامت کا ایک اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صورتوں میں اٹھایا ہے، اور پھر وہی کفار کو، قریش کو متنبع کیا ہے۔ خاص طور پر یہ سورہ اللیل میں، اس کو میں آپ کے سامنے تھوڑا سا ترجمہ اس کا بیان کر دیتا ہوں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ کیا چیز ہے جو باعث نجات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس نے اپنا مال دیا اور اللہ سے ڈر کے زندگی گزاری، اور جس نے اچھے انجام کی تصدیق کی، یعنی آخرت کی تصدیق کی، اس کو ہم درجہ بدرجہ سہج سہج آسانی کی طرف لے جائیں گے۔ اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہی اختیار کی اور اچھے انجام کو جھٹلایا، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اس کو ہم اسی طرح درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ تنگی کی طرف لے جائیں گے، مشکل کی طرف لے جائیں گے۔ اشارہ کس کی طرف ہے؟ جنت اور جہنم کی طرف۔ اور پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے تمہیں متنبع کر دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں ہدایت پہنچا دینا ہمارے ذمے ہے، اور دنیا اور آخرت یہ جو جوڑا ہے یہ بھی ہمارے اختیار میں ہے۔ تو ان دونوں کی داستان ہم نے بیان کر دی ہے اس پورے قرآن میں، اور ساتھ میں تمہیں اس آگ سے بھی خبردار کر دیا ہے جو بھڑک رہی ہے، اور اس کے اندر صرف وہی داخل ہوگا جو انتہائی بدبخت ہے۔ ان کے اعمال ہم جو کہ بار بار
پیچھے بھی پڑ چکے ہیں، آگے بھی آ رہے ہیں، تو وقت کی تنگی کے پیش نظر میں اس سے صرف نظر کر رہا ہوں، لیکن جو استدلال تھا ان دونوں صورتوں میں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اس کے بعد سورہ دوحہ، سورہ علم نشرح، دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف التفات کی صورتیں ہیں، تسلی کی صورتیں ہیں، اور ان میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے نبی، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے، نہ وہ آپ سے بیزار ہوا ہے، اور آپ کی آخرت، آپ کا جو اگلا حصہ ہے زندگی کا، وہ اس سے بہت بہتر ہوگا، اور آپ کا رب آپ کو عنقریب وہ کچھ دے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ اس عظیم بشارت کا ایک حصہ ہے جس کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ بھی حاصل ہونا تھا، اقتدار بھی حاصل ہونا تھا، اور سرزمین عرب میں اسلام کو ہی دین حق بن کر غالب ہونا تھا۔ اور پھر آپ کو اگلی صورت میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ سر دست آپ مشکلات کا شکار ہیں، لیکن اس مشکل کے ساتھ یقیناً آسانی ہے جو آ رہی ہے۔ پھر اس مشکل کے ساتھ ہم بتا دیں کہ جو آسانی ہے وہ آ رہی ہے، اور وہ آسانی کیا ہے؟ وہ آسانی یہی ہے کہ آپ کی دعوت کامیاب ہو جائے گی، آپ اس مشن سے فارغ ہو جائیں گے، اور جب فارغ ہو جائیں تو پھر آپ عبادت رب پر کمر باندھ لیں اور اپنے رب کے لیے ہی اسی کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اسی کی طرف راغب ہو جائیں۔ یہ بات آگے پھر سورہ نصر میں بیان ہو جائے گی۔ یہ آخری حصہ ہے اس گروپ کا، اور اس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ بات اس طریقے سے کنوے کر دی جائے کہ اب ان قریش کے پاس ماننے کے سوا کوئی چارہ نہ رہ جائے۔ اس میں پہلا جوڑا سورہ 3 اور سورہ علق کا ہے۔ قیامت کا اثبات اس کا موضوع ہے، قریش کے کفر پر ان کو تنبیہ ہے، اور ان کی سرکشی پر خاص طور پر ابو جہل کو تنبیہ کی گئی ہے۔ اس کا آغاز 3-4 قسموں سے ہوتا ہے۔ پہلی 3 کی یعنی انجیر کی قسم کھائی گئی ہے، پھر زیتون کی قسم کھائی گئی ہے۔ عام طور پر ان کا مطلب جو 2 پھل ہیں وہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن اس میں آپ کبھی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں تو اہل علم میں شروع سے اختلاف رہا ہے اس کے اندر۔ اور جو آگے 2 قسمیں آ رہی ہیں، طور سینین، یہ وہی طور کا پہاڑ ہے جس کا ذکر آ چکا ہے، اور اس مقدس شہر یعنی کہ حرم پاک کا، اس سے یہ چیز میچ نہیں کر رہی۔ اگر آپ کے ذہن میں ہو سورہ طور جو 2 دن پہلے ہم نے یہاں پڑھی تھی، تو اس میں میں نے آپ کو یاد ہوگا بتایا تھا، اس میں بھی یہی اللہ تعالیٰ نے گواہی پیش کی تھی۔ طور کے متعلق میں ان 2 کی وضاحت تو کروں گا، 3 و زیتون کی، پہلے ان 2 کو سمجھ لیں۔ طور سینین یہ وہ پہاڑ ہے جہاں پر بنی اسرائیل سے کو شریعت دی گئی تھی اور ان سے وفاداری کا عہد لیا گیا تھا، یعنی فرعون کی غرقابی کے بعد وہ لوگ حضرت موسیٰ کے ساتھ یہاں پہ آئے تھے اور پھر ان کو شریعت دی گئی تھی، یعنی کہ ایک قوم کی جزا کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا تھا۔ اور بنی اسرائیل کے متعلق میں آپ کو بار بار یہ بتاتا رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم کی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے قانون بنا رکھا ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ یہ لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اس اخروی سزا و جزا کا نمونہ ہیں جو آخرت کے دن برپا ہونی ہے۔ یہ اچھائیاں کرتے ہیں تو ان کے ساتھ اچھا کیا جاتا ہے، اور یہ برائیاں کرتے ہیں تو ان کو سزا ملتی ہے۔ سورہ ابراہیم میں بھی میں نے یہ بات آپ کو بتائی تھی، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ وعدہ تھا ان کے ساتھ، اور کفر کرو گے تو عذاب بڑا شدید ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہ بات واضح کی گئی تھی کہ ان پہ کس طریقے سے 2 دفعہ انہوں نے زمین میں فساد برپا کیا تو ان پہ عذاب آیا۔ یہ اسی قانون مجازات کا بیان ہے، سزا و جزا کے قانون کا بیان ہے، اور یہی اس بلد امین میں ہوا تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، سورہ ابراہیم میں یہ بیان ہوا تھا کہ اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل کو اس سرزمین میں جب بسایا تھا تو اس وقت دعا کی تھی پروردگار سے، اور یہ عرض کی تھی کہ پروردگار میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو یہاں بسا رہا ہوں، تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور ان کو بہترین رزق، پھلوں کا رزق عطا فرما۔ یہ دعا قبول ہو گئی، اور یہ چیز بھی قریش کو ملتی رہی تھی۔ تو یہ حضرت ابراہیم کی ان وفاداریوں اور حضرت اسماعیل کی وفاداریوں کا نتیجہ تھا، لیکن قریش اب نافرمانی پر آمادہ تھے اور اللہ کے رسول کی تکذیب کر چکے تھے، تو انہیں اب سزا و جزا کے اس قانون کو یاد دلایا جا رہا ہے۔ اس کا ایک جز تو ہم نے دیکھ لیا طور کے پہاڑ کے حوالے سے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ 3 و زیتون کا مطلب کیا ہے۔ اگر آپ بائبل کھولیں گے، انجیل کھولیں گے، تو آپ کو
اس میں یہ معلوم ہو جائے گا کہ زیتون اصل میں وہ پہاڑ ہے جس پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ اٹھائے گئے تھے، اور 3 اس کے قریب اس گاؤں کا نام ہے، آج بھی موجود ہے یہ، کہ جہاں پہ انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تھا۔ تو قرآن نے اصل میں جس مفہوم میں یہاں اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی تباہی کا فیصلہ کیا تھا جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی دانش میں، تو انہوں نے اپنی دانش میں انہیں سولی چڑھا دی تھی، گرچہ قرآن نے بتا دیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، انہیں اوپر اٹھا لیا گیا، لیکن یہ کام کر کے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکا دیا تھا۔ اس کے نتیجے میں ان پر سزا مسلط کر دی گئی جو ختم نہ ہونے والی ہے، جو قیامت تک رہے گی، اور وہ ہم دیکھ چکے ہیں کیا ہے، مغلوبیت کی سزا ہے۔ عیسائی اور مسلمان دونوں ان پر، اور خاص طور پہ عیسائی ان پر مسلط رہیں گے غالب قوم کے طور پر، یہ ان کی سزا کا بیان ہے۔ تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ کے اس دینونت اور بدلے کا حوالہ یہاں پہ دیا گیا ہے جو حضرت ابراہیم کی اولاد کے بارے میں سورہ بقرہ میں بیان ہوا، سورہ ابراہیم میں بیان ہوا، سورہ بنی اسرائیل میں بیان ہوا، اور یہاں پہ بھی اسی کا حوالہ ہے کہ تمہارے درمیان اب رسول آ گیا ہے، تم نے اگر اس کا کفر کیا تو جو میں پہلے کرتا رہا ہوں وہ اب بھی کروں گا، تمہیں بھی اسی طریقے سے سزا دی جائے گی جس طریقے سے بنی اسرائیل کو سزا دی گئی، اور تمہارے پاس چوائس ہے، مان لو گے تو جس طرح جبل طور پر ایک قوم کے نسب کا فیصلہ ہوا تھا تمہارے ساتھ بھی یہ ہوگا۔ یہ مقام ذرا اہم تھا، اس لیے اس کی کچھ تفصیل میں نے کر دی ہے۔ سورہ علق اگلی صورت ہے، اور اس میں پھر ان کو ان کے رویے پر متوجہ کیا گیا، اور دلیل قیامت کی بھی دی گئی ہے، انسان کی پہلی پیدائش سے، اس پہ ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں، اور خاص طور پر ابو جہل کو توجہ دلائیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چونکہ یہ لوگ بہت زیادتی کر رہے تھے، آپ کا مذاق اڑانا، آپ کی تصدیق کرنا، حتیٰ کہ آخری زمانے میں حرم میں آپ نماز پڑھنے جاتے تو وہاں آپ کے ساتھ معاملہ سخت کیا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اگر باز نہیں آیا تو اس کو ہم اس کی چٹیا سے پکڑ کے گھسیٹیں گے، سر کے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹیں گے، اور اس کی پیشانی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جھوٹی پیشانی، نابکار پیشانی، اپنے آپ کو یہ سردار سمجھتا ہے، یہ اس کے ساتھ ہم کریں گے، اور بلا لیں اپنے ہم مجلسوں کو، ہم بھی اپنے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ تو یہ واضح کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ اگر اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا تو اس کا انجام برا ہوگا، اور یہ ہو گیا۔ جنگ بدر میں سب کو معلوم ہے کہ کتنی بے دردی سے پھر اس کو ہلاک کر دیا گیا۔ یہ اگلا جوڑا ہے سورہ قدر اور سورہ بینہ، اس کو بھی میں اختصار سے خلاصہ کر دیتا ہوں کہ قرآن کریم کا سورہ قدر میں سب کو معلوم ہے قرآن کریم کی اس عظمت کا بیان ہے کہ جس کتاب کو یہ لوگ جھٹلا رہے ہیں وہ تو ایک عظیم رات میں نازل ہوئی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور جو انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے، لیکن یہ ناشکرے اسے جھٹلانے پر چھلے ہوئے ہیں۔ اور سورہ بینہ میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ یہ کفار بنی اسرائیل کے علماء کے پیٹ ٹھوکنے کے اوپر مطالبہ یہ کر رہے تھے کہ ہمارے پاس ایک ایسی فرشتہ آئے جو آسمان سے کتاب پڑھتا ہوا اترے، پھر ہم مانیں گے کہ تم رسول ہو۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ میرا قانون نہیں ہے، اور یہ میں نہیں کروں گا، تمہارے پاس جو دلائل آ گئے ہیں وہ بہت ہیں۔ اور پھر سزا و جزا کا بیان ہے کہ جو لوگ انکار کریں گے ان کا کیا انجام ہوگا، اور جو لوگ مانیں گے ان کو کیا جزا دی جائے گی۔ اگلی سورت زلزال اور عادیات۔ سورہ زلزال میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب قیامت کا زلزلہ آ جائے گا تو اس وقت کیا ہوگا، اور اس میں جو سب سے نمایاں چیز ہے وہ انسان کے نامہ اعمال کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی خیر کی ہے تو وہ وہاں پہ موجود پائے گا، اور کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی کسی برائی کا ارتکاب کیا ہے تو اسے وہاں دیکھ لے گا۔ یعنی انسان کی جب پیشی ہوگی تو نامہ اعمال میں، یہ پہلے بھی کئی دفعہ زیر بحث آ چکا، سورہ کہف میں ہم نے دیکھا کہ وہاں کفار کہیں گے کہ ایسی کتاب ہے یہ، ہمارا نامہ اعمال کے چھوٹے بڑے کسی بھی عمل کو اس نے نہیں چھوڑا، اور سورہ کہف میں تو بیان ہوا ہے کہ ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکلتا مگر فرشتہ اسے نوٹ کر لیتا ہے، تو سب انسان وہاں موجود پائے گا۔ اور پھر سورہ عادیات میں یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ گھوڑوں کی جو اس وقت ایک کچھ صورتحال کا بیان ہے کہ وہ کس طریقے سے جنگ کے وقت معاملہ کرتے تھے، صفوں میں گھس جاتے تھے، ٹاپے ایسے مارتے تھے کہ چنگاریاں اڑیں،
اور بھاگتے ہوئے ہانپنے لگتے تھے. یہ اشارہ ہے جب گھوڑے کسی گروہ پر حملہ کرتے تھے. یہ عرب کی زندگی کا روزمرہ تھا. وہاں پر کسی تجارتی قافلے کو امن حاصل نہیں تھا سوائے قریش کے قافلوں کو. قریش کی وہاں حرم کے متولی ہونے کی بنا پر بہت عزت تھی. ان کے قافلے گرمیوں میں شام جاتے تھے، سردیوں میں یمن جاتے تھے، کوئی تعرض نہیں کرتا تھا. دنیا بھر کی نعمتیں ان کے پاس آ رہی تھیں، تو یہ امن و امان، رزق کی فراوانی، یہ عزت سب انہیں حاصل تھا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب پروردگار عالم کا رسول ان کے پاس آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اس پر ایمان لاتے. بجائے اس کے انہوں نے ناشکری کی، کفر کیا. تو اللہ تعالیٰ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو انسان ہے کتنا ناشکر ہے، اور اس پہ خود گواہ بھی ہے. یعنی ان کو معلوم تھا کہ یہ کر کیا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جب قیامت آئے گی تو اس وقت ہم حساب لے لیں گے ان سے. اگلا جوڑا قاریہ اور تکاثر، اس میں قیامت کی کچھ منظر کشی ہے اور اسی حوالے سے کچھ تنبیہ ہے. کل پرسوں میں بیان کر چکا ہوں قاریہ کا مطلب کیا ہے. گھروں میں لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور اس وقت اگر کوئی کنڈی کھڑکھڑا دیا تو ایک دم سے انسان گھبرا کے اڑ جاتا ہے. قیامت ایسا ہی آئے گی. اس روز انسانوں کا حال یہ ہوگا کہ بکھرے ہوئے پتنگے ہیں اور بڑے بڑے پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے کہ دھنکی ہوئی رنگین روئی. یہ جو رنگین روئی ہوتی ہے اس کی تشبیہ اس لیے دی گئی ہے کہ عرب میں پہاڑ رنگین ہوتے ہیں. تو دنیا بھر میں ظاہری بات ہے کہ اس نوعیت کے پہاڑ عام طور پر نہیں پائے جاتے، لیکن سب کا انجام ہوگا یہی. بڑے بڑے پہاڑ ہوا میں اس طرح اڑ رہے ہوں گے جیسے کہ روئی کے گالے. یہ اس دھماکے کا، اس کی شدت کا حال ہوگا. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس کا پلڑا بھاری ہوگا، جس کی میزان کا پلڑا بھاری ہوگا، وہ دل پسند عیش میں ہوگا. جنت کی تعبیر ہے یہ. اور جس کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا تو وہ گہری کھائی میں جا گرے گا. اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ گہری کھائی کیا ہے؟ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے. پھر ان کو تنبیہ کی ہے کہ تم کو غفلت میں رکھا بہتات کے حرص نے، اور آ جائے اور آ جائے. ایک گاڑی ہے تو دوسری ہو جائے، ایک گھر ہے تو دوسرا ہو جائے، 10 لاکھ ہے تو 20 ہو جائے، کروڑ ہیں تو 10 کروڑ ہو جائے. زندگی اسی میں گزر گئی. اور پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والوں، دنیا کے لیے کمپٹیشن کرنے والوں، اس کی اصل جگہ تو آخرت ہے، اس میں بڑھو. تو کہتے ہیں کہ انسان اسی میں لگا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنی قبر کے اندر جا پہنچتا ہے. تو ٹھیک ہے، اگر یہ نہیں مان رہے آخرت کو، اس کی گرفت کو، تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، بہت جلد جانیں گے. اور اس روز انہیں معلوم ہو جائے گا جہنم کیا ہے. اور اس روز جو سب سے اہم بات ہوگی کہ جو نعمتیں دی گئی ہیں، ایک ایک نعمت کا حساب ہوگا. میں نے بیان کیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے نعمت دینے میں آخری حد کر دی ہے کہ جانوروں کو تو وہ صرف چارہ کھلاتے ہیں، اور انسانوں کو دسیوں طرح کے، درجنوں طرح کے ذائقے انہوں نے پیدا کر دیے. تو کوئی معمولی نعمت ہے، معمولی احسان ہے؟ یہ غیر معمولی احسان ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں پہ کر رکھا ہے. تو کیا وہ پرسش نہیں کریں گے، پوچھیں گے نہیں؟ اور خاص طور پہ یہ قریش کی طرف اشارہ ہے. یہ سمجھ لیجیے کہ ہر صورت اصل میں نازل قریش کے لیے ہی ہو رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے درمیان موجود ہیں، کلام انہی سے کیا جا رہا ہے. اسالیب ذرا جامع رکھے جا رہے ہیں تاکہ بات دوسروں تک بھی پہنچ سکے. سورہ والعصر، سورہ ہمزہ، خدا کے جو سزا جزا کا قانون ہے اس کا بیان، اور انہیں یہ وارننگ کہ یہ باز نہ آئے تو ان کا ٹھکانہ آگ میں ہوگا. زمانہ اس پہ شاہد ہے. اس کی تفصیل پیچھے ہم دیکھ چکے ہیں. حضرت نوح سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کے زمانے میں جو رسول بھی آ رہا ہے، یہ واضح ہے کہ جب رسول آ جاتا ہے تو پھر لوگ بچ نہیں سکتے. اس قوم کے لیے اللہ تعالیٰ کی عدالت لگ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہنا اب یہ لوگ بھی خسارے میں پڑ کے رہیں گے، یہ انسان بھی خسارے میں پڑ کے رہے گا، سوائے اس کے جو ایمان لے آئے، جو عمل صالح کرتے رہے اور حق کی تلقین اور اس پہ صبر کی تاکید کرتے رہے. زندگی میں دو ہی معاملات ہوتے ہیں، یا تو انسان حق سے ہٹا ہوا ہوگا تو اسے تلقین کی جائے گی کہ آپ حق پہ آ جائیں، یا وہ حق سے ہٹ رہا ہوگا، اس وقت اسے اس پر استقامت کی تلقین کی جائے گی کہ آپ حق پر قائم رہیں. اور یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ دعوت ہے جو فرد کی دعوت ہے، جو مجھے آپ کو زندگی کے ہر حصے میں دینی ہے. اور یہ اصل میں
نجات کا ضابطہ بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ کام کر لیجئے، اس کے بعد نجات گارنٹیڈ ہے، لازمی ہے. پہلی بات یہ کہ ایمان لے آئیں، دوسری بات یہ کہ عمل صالح اختیار کر لیں، تیسری بات یہ کہ اپنے قریبی حلقے میں تواصل کا مطلب ہے، تواصل کا مطلب یہ کہ کبھی میں آپ کو کہوں اور کبھی آپ مجھے کہہ دیں. اس کے لیے کوئی عالم ہونا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ حق تو سب کو معلوم ہوتا ہے. یہ مسلمات کی طرف اشارہ ہے، اس میں کسی علمی بحث کی ضرورت نہیں ہوتی. جھوٹ بولنا سب کو معلوم ہے غلط ہے، قتل کرنا سب کو معلوم ہے غلط ہے، عدل کرنا سب کو معلوم ہے کہ کرنا چاہیے، ظلم نہیں کرنا چاہیے، بددیانتی نہیں کرنی چاہیے. تو یہ مسلمات ہوتے ہیں، اس کے لیے کسی کو عالم ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ گھر میں بھی لوگ کر سکتے ہیں، میاں بیوی کو، بیوی میاں کو، بھائی بہن کو، بہن بھائی کو. اچھا کبھی ایک شخص کر رہا ہوگا، دوسرے دن دوسرا شخص اس کی توجہ دلا دے گا. اس کا سبب یہ ہے کہ انسان کمزور ہے، بھولتے رہتے ہیں، تو یہ یاد دہانی ضروری ہوتی ہے، اور بڑے سے بڑا آدمی بھول جاتا ہے. تو اگر قریب میں کوئی موجود شخص توجہ دلا دے تو پھر یہ اس کے بڑا احسان ہے، فوراً ہمیں لوٹ کے آ جانا چاہیے. اور یہ وہ کام ہے جو لازمی ہے، یہ لازمی ہے. جس طرح ایمان لانا لازمی ہے، عمل صالح کرنا لازمی ہے، اسی طرح تواصی بالحق. لیکن حق کا مطلب ہوتا ہے وہ سچائی، اس کا سچا ہونا سب کو معلوم ہو. اس میں بھی البتہ خیال کر لینا چاہیے دو چیزیں اس میں. ایک تو یہ کہ جو والدین ہوتے ہیں یا جو حکمران ہیں، جو ان کا دائرہ اختیار ہے، وہاں پہ وہ صرف تلقین ہی نہیں کرتے، وہاں پہ وہ منواتے ہیں. یہ ان کی ذمہ داری ہے. صرف اس کا خیال کر لینا چاہیے کہ اگر اس کے نتیجے میں کوئی زیادہ بڑا فساد پیدا ہو جائے تو پھر حکمت سے کام لینا چاہیے. اور پھر وہی حضور نے 3 درجے بیان کیے کہ برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو، دل میں پھر برا ایک ہاتھ سے روکو، زبان سے کہو اور دل میں برا سمجھو. اس کا تعلق کس چیز سے ہے؟ ایک شخص گھر میں سربراہ ہے، ایک شخص ادارے میں سربراہ ہے، تو وہاں پہ اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ زبردستی کرے. وہ نہیں کر سکتا تو پھر زبان سے کہے، وہاں بھی نہیں کر سکتا تو دل میں برا کہے. اس سے نیچے تو حضور فرماتے ہیں کہ پھر کوئی ایمان ہی نہیں ہوتا. تو یہ ایک خاص موقع ہے. یہ جو تواصی بالحق ہے یہ تو عام چیز ہے، یعنی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ مجھے کہہ رہے ہیں. لوگ دفتر میں ایکول کلیگ ہیں، گھر میں بھائی بہن برابر ہیں، تو وہاں پہ آپ زبردستی نہیں کر سکتے، وہاں پہ تلقین کی جائے گی. تو یہ اس تلقین کا ذکر ہے. دونوں چیزوں کا فرق واضح رہے. یہ پھر اشارہ ہے انہی لوگوں کی طرف جو عرب کے سردار حضور کو اشارے کرتے. اس کی بہت ہم نے تفصیل پیچھے دیکھی ہے سورہ قاف میں. مسلمانوں کو عیب لگاتے، تانے دیتے، برا بھلا کہتے، اور مال جمع کرتے اور اسے گنتے رہتے اس خیال سے کہ ان کا مال انہیں ہمیشہ کی زندگی دے دے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کوئی زندگی نہیں ملے گی، بلکہ آگ میں جائیں گے جو ان پر بند ہو جائے گی. پھر یہ 2 صورتیں ہیں، سورہ فیل اور سورہ قریش. اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو عرب کے حکمران تھے، قریش حرم کے متولی، ان پہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کر رکھا تھا. میں نے اشارہ کیا کہ حضرت ابراہیم کی دعا کے نتیجے میں انہیں رزق وافر حاصل تھا، عزت حاصل تھی، امن حاصل تھا. تو ایک بہت بڑے واقعے کا ذکر کیا جا رہا ہے جب ابرہہ نے ان پر حملہ کرنا چاہا تھا. یعنی اندرونی لوگ تو ان کی عزت کی وجہ سے ان کو کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن اللہ نے ایسا امن دے رکھا تھا کہ جب باہر کی ایک طاقت نے ان کو حملہ کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے خصوصی انتظام کیا اور اس کے پورے لشکر کو تباہ کر دیا. تو یہ بھی ان کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ کس درجے یہ اللہ کی مہربانی میں زندہ ہے. اور پھر سورہ قریش میں ان کے تجارتی سفر ہوتے تھے ان کے حوالے سے انہیں توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تم گرمیوں میں شام جاتے ہو، سردیوں میں یمن جاتے ہو. موسم کے اعتبار سے جو سوٹیبل علاقہ تھا وہاں ان کے لیے آسان کر دیا تھا اللہ نے. تو کہا کہ کسی اور چیز کا خیال نہیں کر رہے تو اسی کا خیال کر لو ذرا، کیا نعمت ہے تم پہ کر رکھی ہیں. اس گھر کے رب کی عبادت کر لو، تنہا اسی کی عبادت کر لو جس نے تمہیں بھوک میں کھلایا، خوف سے امن بخشا. مگر یہ باز نہیں آتے. تو اب آخر میں ان کی اب چھٹی کا اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں. پہلے ان کے اوپر فرد قرارداد جرم جو ان کے سرداروں کی تھی عائد کی جا رہی ہے کہ تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے. یہ خاص طور پہ اصل میں ابو لہب تھا جس کا کردار تھا، لیکن باقی لوگ بھی کچھ اس سے مختلف نہیں تھے.
یہی وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور پھر مسکین کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتا۔ اس نفسیات کی طرف میں اشارہ کر چکا ہوں کہ کھانا کھلانے کے لیے آپ کہیں گے تو فوراً خود بھی ذمہ دار ہو جائیں گے کہ بھئی ہمیں تو کہہ رہا ہو، پہلے آپ خود بھی تو کرو۔ تو ان کا کردار بالکل برعکس تھا، منائن للخیر، خیر سے روکنے والے تھے۔ اور پھر حرم کے معاملے میں حضرت ابراہیم نے تو دعا یہ کی تھی کہ پروردگار میں اس لیے اپنی اولاد کو بسا رہا ہوں کہ یہ نماز قائم کریں، انہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تو اپنے اس منصب سے بھی ہٹ چکے ہیں، اور ان کی جتنی بھی عبادت ہے وہ کیا ہے؟ صرف ریاکاری ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور ان کا کردار تو یہ ہے کہ مال تو کیا خرچ کریں گی، جو چھوٹی سے چھوٹی چیز ہوتی ہے جو لوگ عاریتاً دے دیتے ہیں پڑوسیوں کو، ملنے جلنے والوں کو، یہ وہ بھی نہیں دیتے۔ تو اس لیے اب یہ اس کے اہل نہیں رہے کہ یہاں پہ باقی رہیں۔ چنانچہ اب اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کا ایک ایک کر کے اعلان کر رہا ہے۔ پہلا فیصلہ اب جو سنا رہا ہے، نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر دے دی۔ مسلم کی ایک روایت میں اس کی تعبیر یہ بیان ہوئی ہے کہ اس سے نہر کوثر مراد ہے۔ یہ بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ نہر کوثر کیا ہے؟ اصل میں حرم پاک کا ہی جو آب زمزم ہے اسی کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہر کوثر بنا دیں گے۔ لیکن عرب کی زمین میں اس وقت خیر کثیر کیا تھا، خود حرم کے متولیوں کے لیے ہر طرح کی سیکیورٹی تھی، ان پہ کوئی حملہ نہیں کر سکتا، ان کے پاس تجارتی قافلے آتے، خاص طور پر حج کے موقع پہ رزق کی فراوانی، ان کو عزت و سیادت حاصل تھی۔ تو انہوں نے مستحق اپنے آپ کو جب یہ ثابت کر دیا کہ وہ اس کے مستحق نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب ہم نے یہ ساری خیر کثیر نبی آپ کو دے دی ہے۔ تو پھر آپ کیا کیجئے؟ نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ یہ نماز اور قربانی اصل میں جمع حرم میں ہی ہوتی ہیں، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر یہ حضور کو کہتے تھے کہ اس کے تو خاندان سے تو ہم نے کاٹ کے پھینک دیا ہے، اولاد بھی اس کی مر گئی ہے، بے جڑا ہو جائے گا۔ یہ گستاخی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کرتے تھے۔ تو ان کو جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے جو دشمن ہیں بے جڑ یہ ہوں گے، جڑ ان کی کاٹی جائے گی، اس سرزمین سے ان کو نکال کے پھینک دیا جائے گا۔ یہ وہی بات ہے، یہ سورہ بنی اسرائیل میں کہی گئی تھی کہ اگر تمہیں انہوں نے نکالنے کی کوشش کی، رسول اگر تمہیں نکالنے کی کوشش کی تو پھر تمہارے پیچھے یہ رہنے نہیں پائیں گے۔ تو یہ بات بھی ایک دوسرے انداز میں بیان کی جا رہی ہے۔ کافرون اور نصر میں بھی ایک عظیم پیش گوئی ہے۔ کافرون میں تو یہ کہا گیا ہے کہ اب کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، دونوں فریق ایک دوسرے کی معبودوں کی عبادت نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کا دین قبول نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے، لکم دینکم ولی دین، اب تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ یہ اعلان برات ہے کہ اب مجھے تم سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ اور اس کے بعد یہ عظیم ترین صورت ہے قرآن کریم کی، اور یہ معجزہ ہے۔ اس کو سمجھ لیجیے کس طریقے سے معجزہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مراحل میں بیان کر دیا ہے کہ اب کیا ہوگا۔ وہ یہ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ 3 مرحلے اب ہونے جا رہے ہیں۔ اس میں بھی جو کہ ایک روایت آ گئی ہے اس میں بیان کیا گیا ہے کہ حضور کی آخری زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی، اور اس کے بعد پھر حضور کو توجہ ہوئی کہ اللہ کی عبادت کی طرف لگیں۔ یہ بات اصل میں اس لیے ٹھیک ہوتی ہے ساری کہ ایک صورت 2 3 دفعہ نازل ہو جاتی تھی، لیکن اب میں جب اس کا ترجمہ کروں گا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ صورت اصل میں مکی دور میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، یہ کیسا اسلوب ہے؟ جب میں آپ سے اگر فرض کر لیں یہ کہوں کہ جب 12 بج جائیں تو فلاں کام کر لینا، اس کا مطلب کیا ہے؟ 12 نہیں بجے ابھی۔ جب میں کہوں کہ دوپہر ہو جائے تو ظہر کی نماز پڑھ لینا، اس کا مطلب کیا ہے؟ ابھی دوپہر نہیں ہوئی ہے۔ ٹھیک یہی اسلوب ہے جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے۔ یہ فتح پہ ہم پچھلی صورتوں میں بات کر چکے ہیں، یہ فتح مکہ کا اشارہ ہے۔ اس کا مطلب ہے مکہ بھی فتح نہیں ہوا، اللہ کی مدد بھی نہیں آئی۔ اللہ کی مدد کیا ہے؟ سلطان نصیر، اللہ تعالیٰ کی مدد۔ کون سی مدد؟ جو انصار کے قبول اسلام کے نتیجے میں آئی، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیا ہے کہ ہم اقتدار سے آپ کی مدد کریں گے۔ تو سب سے پہلے انصار نے قبول اسلام کیا، پہلی چیز یہ ہوئی۔ دوسری چیز مکہ فتح ہوا۔ اس کے بعد تیسری چیز، جب تم دیکھ لو کہ لوگ گروہ در گروہ، فوج در فوج اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، یہ جو عام الوفود کا سال تھا سن 9 ہجری میں، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ جب یہ سارے کام ہو جائیں تو پھر اپنے رب کی تسبیح کرنا اس کی حمد کے ساتھ اور اس سے معافی مانگنا، انہ کان توابا،
وہ توبہ قبول کرنے والا. یہ وہی بات جو سورہ الم نشرح میں کہی گئی تھی کہ جب تم فارغ ہو جاؤ تو اپنے رب کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جانا اور اسی کی طرف رغبت کرنا. یہ صورت اس وقت پر جب دوبارہ نازل ہوئی تو حضور کو اندازہ ہو گیا کہ اب مشن پورا ہو گیا ہے اور اب میرے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کا وقت ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ عین عالم مغلوبیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اب کیا کیا ہوگا. تم ہجرت کرو گے، تمہیں اقتدار کی مدد حاصل ہوگی، مکہ فتح ہو جائے گا. اور یہیں سے یہ دیکھیے جو فتح کے الفاظ ہیں نا سورہ صافات میں، وہاں آپ نے پڑھا تھا کہ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهُ نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ. یہ فتح کا لفظ قرآن کی ڈکشن میں یہاں سے آیا ہے، سورہ نصر سے. معروف تھا یہ لفظ مسلمانوں میں، فتح مکہ سے پہلے معروف تھا کہ فتح کا مطلب فتح مکہ ہے. تو وہ کہتے ہیں جب یہ سارے کام ہو جائیں تو اپنے رب کی تسبیح کرنا، اس وقت استغفار کرنا اور بہت توبہ قبول کرنے والا. یہ عظیم ترین پیشگوئی ہے. آخری درجے کی مغلوبیت کی حالت میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ سارے مراحل سے تم گزرو گے اور پھر تمہارا یہ انجام ہوگا. یہ آخری بات جو یہاں پہ کہی جا رہی ہے، پہلی بات تو ابو لہب کے حوالے سے کہی جا رہی ہے. ابو لہب ان دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن تھا. بڑے دشمن اور بھی تھے، ابو جہل بھی تھا، لیکن یہ بہت کمینہ خصلت بھی تھا اور ہر طرح سے اس نے حضور کو تنگ کیا تھا. منفی مشورے دینے میں بھی یہی سب سے آگے تھا اور ظلم یہ تھا کہ حضور کا سزا چچا تھا. تو اس کو اور اس کے اعوان و انصار کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایک فیصلہ کن بات کر رہے ہیں کہ ابو لہب کے بازو ٹوٹ گئے. یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ اس کی مکے کی ساری لیڈرشپ، اور وہ خود بھی ہلاک ہوا اور ابھی نہیں ہوا تھا. جو اس وقت بات کہی گئی ہے، اس کے کام نہ آیا اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا. اب وہ جا پڑے گا ایسی آگ میں جو شعلے والی. ابو لہب کا مطلب بھی وہ اتنا سرخ و سفید تھا کہ اس کو شعلہ روح کہتے تھے. ابو لہب کا مطلب یہ ہے کہ آگ کا باپ. اور اس کی بیوی ام جمیل تھی، وہ بھی حضور کو تنگ کرنے میں اتنے آگے تھی. فرمایا کہ یہ بھی آگ میں جائے گی اور وہاں پر یہ اپنا ایندھن خود اٹھانے والی ہوگی. اور جس طرح عرب کی کنیزیں ہوتی تھیں رسی گلے میں ڈالے ہوئے اور اس پہ پیچھے رسی پڑی بھی ہوتی تھی، اس میں وہ لکڑیاں باندھی رہتی تھیں، تو اسی طریقے سے جہنم میں یہ اپنا ایندھن خود ڈھوئے گی اور لا کے اپنی آگ بھڑکائے گی. اور آخر میں توحید کامل کا اعلان حضور سے کروایا جا رہا ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے اللہ یکتا ہے، سب سے جدا ہے، لیکن وہ صمد ہے، وہ سب کا ہے، سب کا سہارا ہے. صمد عربی میں کہتے ہیں اس چٹان کو جس کا کسی آندھی طوفان بارش میں لوگ سہارا پکڑتے ہیں، جس کے پیچھے آ کے چھپ جاتے ہیں، وہ سب کا سہارا ہے. نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ باپ ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. اور پھر اختتام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ اب ہجرت کا مرحلہ ہے، آپ یہاں سے جائیں گے اور آپ کو مدینے میں ایک طرف یہودیوں سے سامنا پیش آئے گا جو گروہوں پہ پھونک مارنے والے بھی تھے، جادو کرنے میں بھی ایکسپرٹ تھے، سازشی عناصر تھے. دوسری طرف اب کفار اور پورا عرب آپ کے اوپر پل پڑے گا. اس کی تفصیل ہم قرآن کریم کی ابتدائی صورتوں میں دیکھ چکے ہیں. تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ سارے مراحل اب آنے والے ہیں. تو اس میں سہارا کیا چیز ہے؟ سہارا صرف پروردگار عالم کی ذات ہے. تو اس سے یہ آپ مدد مانگیے، ہر چیز کے نمودار کرنے والے رب کی پناہ مانگیے، تمام مخلوقات کے شر سے، اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، گروہوں پر پھونک مانگنے والوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے. اور اے نبی کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے مالک، انسانوں کے معبود کی ہر وسوسہ انگیز سے جو وسوسہ ڈال کر پیچھے ہو جاتا ہے، جو انسانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور وہ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. یہ جی حاضرین قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے ہم نے پڑھ لیا، سمجھ لیا. اس میں جو خاص بات میں آپ کی توجہ اب دلانا چاہتا ہوں، یہ جو آخری ہم نے دو کل اور آج پڑھے ہیں سورہ ملک سے، اس میں آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ قیامت کا انذار کیا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بتایا ہے آخر میں کہ ایک جدوجہد وہ ہو رہی ہے جو سرزمین عرب پہ ہو رہی ہے، جس میں بظاہر آج مسلمان پسے ہوئے ہیں، دبے ہوئے ہیں، کمزور ہیں.
کفار مذاق اڑا رہے ہیں ان پہ ظلم کر رہے ہیں، لیکن آخر میں آتے آتے یہ واضح کر دیا گیا کہ اب ان کا غلبہ یقینی ہے۔ اور ہم میں سے ہر شخص آج 1500 سال بعد جب بیٹھا ہوا ہے تو وہ تاریخ کے آئینے میں نگاہ ڈال کے یہ دیکھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پیش گوئیاں جیسے انہوں نے کی تھیں بعین ہی پوری ہو گئیں، ایک بات بھی غلط ثابت نہیں ہوئی، لفظ بلفظ ساری باتیں پوری ہوئیں۔ تو یہ کس چیز کا ثبوت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ نہیں کیا حضور سے، ایک وعدہ یہ کیا ہے کہ سرزمین عرب میں غلبہ ہو جائے گا، اور ساتھ میں دوسرا وعدہ کیا ہے کہ زمین اللہ تعالیٰ آخر کار اپنے سارے نیک بندوں میں بانٹ دیں گے۔ زبور میں بھی یہ بات بیان ہوئی نا، سورہ انبیاء میں زبور کی کوٹیشن کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ زمین اپنے نیک بندوں میں بانٹ دوں گا، اس کا وارث میں انہی کو بنا دوں گا۔ تو یہ جو داستان ہم نے یہاں پہ سنی ہے پورے قرآن کریم میں، جو فاتحہ سے لے کر والناس تک ہے، ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو کفار کا رویہ تھا، ان کا رویہ کیا تھا؟ اساطیر الاولین، کہانی تھی جی، بہت اچھی کہانی تھی، واہ واہ سبحان اللہ، بہت اچھا اینڈ ہوا۔ کفار یہی سمجھتے تھے۔ ایک راستہ یہ ہے کہ اس قرآن کریم کی دعوت کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری داستان ہے کہ آپ کے ساتھ کیا مراحل پیش آئے، پورا قرآن میں 30 دن 29 دن آپ نے دیکھا، میں نے اسی پہلو سے پڑھایا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے قرآن کو سمجھنے کا کہ ایک کہانی تھی، گزر گئی، ختم ہو گئی، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک دوسرا اینگل بھی ہے جو بار بار خود قرآن نے، صاحب قرآن نے واضح کیا ہے کہ یہ کہانی نہیں ہے، یہ ایک مستقبل کے عظیم واقعے کی پیش گوئی ہے۔ انہ لقول الفصل وما ہوا، یہ ہزل نہیں ہے، قرآن نے بیان کر دیا، یہ مذاق نہیں ہے، یہ کوئی تماشا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تماشا اگر مجھے کرنا ہوتا تو اپنے پاس کرتا میں، تم زندہ انسانوں کو اس میں نہیں ڈالتا۔ تو محترم حاضرین، جو اصل بات قرآن سے سیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنے کے بعد ہمیں ایک مضبوط فیصلہ کرنا چاہیے۔ فیصلہ یہ ہے کہ یا تو ہم نے اس کتاب کو دل و جان سے سمجھا، عقل و شعور کے ساتھ سمجھا، اور پھر اب یہ طے کر لیا کہ جو مطالبات اللہ تعالیٰ کے ہیں اس سے ہٹ کے زندگی نہیں گزاریں گے۔ اور دوسرا بھی قرآن نے طریقہ بتا دیا، ایک تو کفر بیان کیا ہے، وہ ظاہر بات ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں کرے گا، وہ طریقہ ہے اعراض کا، ایک کان سے سنا اور دوسرے سے نکال دیا۔ تو یہ طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، اور اس کا اختیار میں ظاہر ہے کہ مجھے بھی ہے، اپنی زندگی کا فیصلہ مجھے کرنا ہے اور فیصلہ آپ کو اپنی زندگی کا کرنا ہے۔ تو یہ چوائس میری چوائس ہے اور آپ کی چوائس ہے، اور اس چوائس کو ہمیں اختیار کر لینا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔